السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اسٹوڈنٹس؟ اب ہم جو ہے چونکہ ہم نے 3 نارمل فارم جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ لی ہیں، تو اب ہم ایک ایگزامپل کی مدد سے جو ہے ایک ٹیبل میں نے بنایا ہوا ہے آپ کے لیے، اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ تینوں نارملائز فارم کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہمارے پاس اگر ایک ٹیبل ہو تو ہم اسے جو ہے وہ ان نارملائز فارم سے نارملائز کس طرح سے کریں گے ہم اسٹیپ وائز ہی، جس طرح ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ پہلے ہم فرسٹ نارمل فارم میں آئیں گے۔ فرسٹ نارمل فارم میں آنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریپیٹنگ گروپ ختم کرنا پڑے گا، پرائمری کی ڈیفائن کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ نارمل فارم میں جائیں گے، ٹیبل میں دیکھیں گے اگر ہمارے پاس جو ہے وہ پارشل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے تو ہم اس کو ختم کریں گے، اور اس کو ختم کر کے ہمارے پاس ظاہری بات ہے ٹیبل زیادہ بنیں گے۔ پھر ہم اس کے بعد چیک کریں کیا ہمارے کسی ٹیبل کے اندر جو ہے وہ ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور اگر ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کو ریموو کریں گے، اور ریموو کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم اپنے ٹیبلز کو تھرڈ نارمل فارم میں لے کے آ جائیں گے۔ اور اکثر یہ پاسبل ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیبل جب جو ہے ایک ٹیبل ہوتا ہے شروع میں، اور جب ہم تھرڈ نارمل فارم تک جاتے ہیں تو ہمارے ٹیبل جو ہیں وہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں تھا اور اینڈ تک وہی ٹیبل رہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیبل ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ مزید ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ ہم ایک ٹیبل سمپل سا لے لیتے ہیں، اس میں ہمارے پاس فرض کرنے لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور اسٹوڈنٹ نیم لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس ٹیبل پہ پریکٹس کریں تو اس میں ریپیٹنگ گروپ فرض کر لیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہے کیونکہ صرف اسٹوڈنٹ آئی ڈی یعنی رول نمبر پہلے لکھا ہے، پھر آگے نام لکھا ہوا ہے۔ 4 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس، لیٹ سے ہم کہہ لیتے ہیں جی اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہمارے پاس وہ 01 02 03 04 ہے، نام ان کے علی، اسد، حمزہ اور حیدر ہیں۔ یہ 4 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ چاہے آپ ٹیبل ایک بنا لیں اپنے پیج کے اوپر جو ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹیبل جو ہے ایک ہی ہو اور وہ تھرڈ نارمل فارم تک جانے تک ایک ہی رہے۔ یہ میں ابھی جو ایگزامپل آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں، اس میں سے میں نے ایک ٹیبل کنسیڈر کر لیا جس کا نام اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ ٹیبل میں نے یہاں پہ لے لیا۔ اسٹوڈنٹ آئی ڈی یعنی وہ 01 MIT 01 MIT 02 MIT 03 MIT 04 ہے، اور اسٹوڈنٹ نیم جو ہے ہمارے پاس وہ علی، اسد، حمزہ اور حیدر ہیں۔ اچھا، اگر آپ پہلے اس میں دیکھیں تو اس ٹیبل کے اندر یہ میں نا الگ سے بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ جو ہے کہ یہ ایک ٹیبل ہے، اور اس میں ہم چیک کرنے لگیں کہ اس میں جو ہے وہ ریپیٹنگ گروپ ہے کہ نہیں۔ تو اس والے ٹیبل میں کوئی ریپیٹنگ گروپ نہیں ہوگا کیونکہ ویلیو ریپیٹ ہی کوئی نہیں ہو رہی اس کے اگینسٹ پہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں الگ سے آپ کو نا شیئر کر دوں گا پکچر لے کے جو ہے نا، اس کی اسکرین شاٹ لے کے جو ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کا ریپیٹنگ گروپ نہیں ہے، اور ہم کیا کریں گے، اس میں پرائمری کی ڈیفائن کر دیں گے۔ پرائمری کی ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ہمارے پاس اس طرح کی ہے کہ یہ ریپیٹ نہیں ہو رہی۔ پرائمری کی آپ نے ڈیفائن کر لی۔ اب پرائمری کی آپ کی جو ہے یہاں پہ وہ بنی ہے سنگل کالم کی، تو سنگل کالم کی پرائمری کی وجہ سے اس میں پارشل ڈیپینڈنسی آئے گی ہی نہیں، تو لہٰذا یہ ٹیبل جیسے ہم نے پرائمری کی ڈیفائن کی فرسٹ نارمل فارم میں آیا تو یہی ٹیبل جو ہے پھر وہ سیکنڈ نارمل فارم میں بھی چلا گیا، کیونکہ اس میں پارشل ڈیپینڈنسی ہے ہی نہیں ہے۔ پرائمری کی سنگل کالم کی بن گئی ہے تو پارشل ڈیپینڈنسی اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی۔ اب اگر ہم چیک کریں کیا اس میں ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کوئی ہے، تو ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے کالم ہوں جو پرائمری کی کے علاوہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں۔ اب یہ ٹیبل ہی اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ایک ہی کالم ہے اور وہ بھی پرائمری کی کے اوپر ہی صرف ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی کالم ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس میں ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہم نے صرف پرائمری کی ڈیفائن کی تو ہمارا ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں بھی آ گیا، سیکنڈ نارمل فارم میں بھی آ گیا، کیونکہ اس کی پرائمری کی جو ہے وہ 2 کالم پر مشتمل نہیں، سنگل کالم پر مشتمل ہے، تو اس میں پارشل ڈیپینڈنسی آئے گی نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ جو ہے وہ تھرڈ نارمل فارم میں بھی آ گیا، کیونکہ کالم ایک ہی ہے، وہ پرائمری کی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، کوئی اور کالم اس میں ہے ہی نہیں، تو لہٰذا آپ کی یہاں پہ جو ہے وہ پھر ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی، تو لہٰذا یہ ٹیبل جو ہے وہ تینوں ٹیسٹ ہمارے ہیں، تینوں سٹیپس جو ہے پاس کر گیا، یعنی فرسٹ نارمل فارم میں بھی ہے، سیکنڈ نارمل فارم میں بھی آ گیا، اور تھرڈ نارمل فارم میں بھی آ گیا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ تینوں نارمل فارم جو ہے اس میں چلا گیا، کیونکہ یہ ٹیبل بہت چھوٹا سا تھا، بہت سمپل سا تھا۔ لیکن اب جو میں آپ کے پاس ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ٹیبل جو ہے جو کہ ذرا بڑا ٹیبل ہے، اس میں زیادہ کالمز ہیں، اس میں زیادہ ڈیٹا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے نا یہی 3 سٹیپس پھر فارم کرتے ہیں اور اسے اپنے تھرڈ نارمل فارم میں لے کے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ٹیبل ہے ہمارے پاس
اس میں اگر دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ کورس ٹیبل جو ہے. اس میں اگر ہم چیک کریں تو ہمارے پاس جو ہے جو کالمز ہیں وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے, اسٹوڈنٹ نیم ہے, کورس آئی ڈی, کورس نیم, مارکس, گریڈ, ٹیچر آئی ڈی, ٹیچر نیم, ٹیچر ایجوکیشن اینڈ سو آن. یہ سارے ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کے اندر انفارمیشن ہے. اس میں یعنی کہ یہ ایک ہی ٹیبل ہے, اس کا نام ہم نے اسٹوڈنٹ کورس ٹیبل رکھا ہوا ہے. یعنی اس میں اسٹوڈنٹس کی اور ان کے جو کورس انہوں نے پڑھے ہیں اس کی انفارمیشن ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم نے اسے فرسٹ نارمل فارم میں لے کے آنا ہے, لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں ریپیٹنگ گروپ ہے کہ نہیں. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہمارے پاس جو ہے یہ ہے MIT01, MIT02, MIT03 اور MIT04, اور اسٹوڈنٹ نیم اس طرح ہمارے پاس علی, اسد, حمزہ اور حیدر ہیں. یہ 4 ہمارے پاس جو ہیں وہ نیم آ رہے ہیں اس کے. اچھا, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بیس کے اوپر آگے ہمارے پاس کورس آئی ڈی بھی علی کے اگینسٹ ریپیٹ ہو رہا ہے, اسد کے اگینسٹ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اور حمزہ کے اگینسٹ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. چلے ہم کہتے ہیں جی یہ جو ہے یہ حیدر کے اگینسٹ نہیں ریپیٹ ہو رہا, لیکن اسی طرح کورس نیم, مارکس, گریڈ, ٹیچر آئی ڈی, ٹیچر نیم, ٹیچر ایجوکیشن, یہ باقی جتنے بھی کالم ہیں نا یہ پہلے 2 کالم کے اگینسٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہم کہیں گے پھر یہاں پہ جو ریپیٹنگ گروپس ہیں وہ کون کون سے ہیں. وہ ہے کورس آئی ڈی, یہ آپ ساتھ لکھیں اپنے پاس تاکہ آپ کی نا پریکٹس ہو جائے, آپ کو یاد ہو جائے چیزیں جو. کورس آئی ڈی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ریپیٹنگ گروپ ہے, کورس نیم ریپیٹنگ گروپ ہے, مارکس ہے, گریڈ ہے, ٹیچر آئی ڈی ہے, ٹیچر نیم ہے, ٹیچر ایجوکیشن, یہ سارے ریپیٹنگ گروپ ہیں, سارے ہی کالم ریپیٹنگ گروپس ہیں اس میں. تو لہٰذا ہم نے پہلی نارمل فارم میں جانے کے لیے پہلا سٹیپ جو پرفارم کرنا ہے, چونکہ 2 سٹیپ ہیں اس میں, پہلا سٹیپ یہ پرفارم کرنا ہے کہ ہم نے ریپیٹنگ گروپ کو جو ہے وہ یہاں سے ریموو کرنا ہے. اب ریپیٹنگ گروپ کو ہم کیسے ریموو کریں گے؟ بڑا سمپل سا طریقہ ہے. ہم نے کیا سیکھا تھا کہ آپ کیا کریں کہ آپ ہر ایک کورس یعنی جتنے بھی ریپیٹنگ گروپ ہیں ان کے اگینسٹ جو ویلیوز ریپیٹ نہیں نہ ہو رہی ان کو لکھ لیں. تو اب اگر آپ یہ سیکنڈ والی پکچر جو ہے یعنی جو ویسے اوور آل 3rd بنے گی, لیکن اس کی سیکنڈ والی جو پکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے ریپیٹنگ گروپ ختم کر دیا ہے. اچھا, جیسے ہی ہم نے ریپیٹنگ گروپ ختم کیا ہے تو ہمارے پاس جو ہے یہ ٹیبل جو بن کے آ گیا اس میں یہ ہو گیا کہ اب MIT01 علی, اس کے اگینسٹ کورس آئی ڈی آ گیا, MIT01 پھر علی, اس کے اگینسٹ کورس آئی ڈی اور آگے کورس نیم, سارا کچھ اس کے آگے آ گیا. تو صرف ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ جو ریپیٹ گروپ تھے نا ان کے اگینسٹ ویلیوز لکھ دی ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور نیم ہر ایک کے اگینسٹ لکھ دی ہے. تو یہ ہمارا ریپیٹنگ گروپ ختم ہو گیا. اب ہمارا ٹیبل جو ہے کہہ لیں کہ اس طرح کی فارم میں آ گیا کہ اس میں ریپیٹنگ گروپ نظر نہیں آ رہا. اب جو دوسرا کام ہے وہ کیا ہے, وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پرائمری کی کون سی ڈیفائن کرنی ہے. اب پرائمری کی جو ہے اگر ہم سنگل کالم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھ لیں کہ سنگل کالم کی پرائمری کی بن سکتی کہ نہیں بن سکتی, کیونکہ اگر ہم سنگل کالم کی پرائمری کی ڈیفائن کر لینا تو جس طرح میں نے ابھی آپ کے ساتھ پچھلی والی ایگزامپل میں ڈسکس کیا تو ہم پارشل ڈیپینڈنسی سے بچ جائیں گے. لیکن عام طور پہ بڑے ٹیبلز کے اندر سنگل کالم کی پرائمری کی نہیں بنتی, 2 تو کم از کم ہے نا, 3 4 5 کی بھی بن سکتی ہے. لیکن چونکہ آپ کو ابھی اتنے ہائی لیول پہ نہیں ہم نے سکھانا ہوتا, بیسک لیول پہ سکھانا ہوتا, اس لیے ہم 2 کی ہی عام طور پہ بناتے ہیں. یعنی اس طرح کا ٹیبل نہیں لیتے جس میں زیادہ کالم کی پرائمری کی بن رہی ہو. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ریپیٹ ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹ نیم, کورس آئی ڈی, کورس نیم, مارکس, گریڈ, ٹیچر آئی ڈی, ٹیچر نیم, ٹیچر ایجوکیشن, سارا کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ سنگل کالم کو ایز اے پرائمری کی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. پرائمری کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی تھی, یونیک ہونی چاہیے یعنی اس میں ویلیوز ریپیٹ نہ ہو, اور ناٹ نل ہونی چاہیے. چلیں ناٹ نل تو یہاں پہ کسی میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, یعنی ایمٹی کوئی بھی فیلڈ نہیں ہے. لیکن دوسری جو کوالٹی ہے, جو مین کوالٹی ہے پرائمری کی کہ وہ یونیک ہونی چاہیے, وہ کسی میں پوری نہیں اتر رہی, کوئی بھی کالم جو اس پہ پورا نہیں اتر رہا. تو لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کریں گے, ہم 2 کالمز کو ملا کر جو ہے وہ پرائمری کی بنائیں گے. اب کن 2 کالمز کو ملا کر آپ نے پرائمری کی بنانا ہے؟ اب اگر آپ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور اسٹوڈنٹ نیم کو ملاتے ہیں تو MIT01 علی آ جائے گا اور MIT01 پھر علی آ گیا, تو یہ تو ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ جو ہے وہ ملا لیتے ہیں لیٹس سے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ جو ہے آپ ملا لیں اسٹوڈنٹ کورس آئی ڈی ملا لیں. اگر آپ کورس آئی ڈی کو ملاتے ہیں تو MIT01 CID 034 یعنی کورس آئی ڈی CID 034 آ گیا, MIT01 کورس آئی ڈی 37 آ گیا, تو ریپیٹ نہیں ہو رہا. باقیوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں. MIT02 اور کورس آئی ڈی CID 037, MIT02
कोर्स ID 34, और ये भी रिपीट नहीं हो रहा। MIT 03 के साथ चेक कर लेते हैं। MIT 03 कोर्स ID 34, MIT 03 कोर्स ID 44 और MIT 03 कोर्स ID 37, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। इस तरह आप स्टूडेंट ID के साथ टीचर ID को भी मिला सकते हैं। कैसे जी? MIT 01 टीचर ID 01, MIT 01 टीचर ID 02, नहीं रिपीट हो रहा। चेक करें दूसरे वैल्यू को, MIT 02 टीचर ID 02, MIT 02 टीचर ID 01, नहीं रिपीट हो रहा। थर्ड के साथ चेक कर लें, क्योंकि उसमें 3 वैल्यूज हैं। MIT 03 टीचर ID 01, MIT 03 टीचर ID 03 और MIT 03 टीचर ID 02, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आप चाहे स्टूडेंट ID और कोर्स ID को मिला के प्राइमरी की बना लें, या आप स्टूडेंट ID और टीचर ID को मिला के प्राइमरी की बना लें। हम नाम आमतौर पर इसलिए शामिल नहीं करते कि नाम जो है उनमें बाद में मसले मसाइल आ सकते हैं। हम जो नंबरिंग वाली वैल्यूज होती हैं उनको आमतौर पर इसमें कंसिडर कर लेते हैं। अब आप ये भी कहेंगे सर इसमें हम स्टूडेंट ID और मार्क्स को भी तो मिला के बना सकते हैं ना, तो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो सकता है। इसमें तो हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन वैसे ये पॉसिबल नहीं होता। रीज़न क्या है कि एक स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स सेम आ गए। लेट से हमजा के हम कहते हैं, हमजा के जो है ना वो 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स सेम आ गए। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आ तो सकते हैं ना 2 सब्जेक्ट में सेम मार्क्स में। यानी उसने C++ पढ़ा तो उसमें भी उसके मार्क्स आ गए 75, और उसने जो है वो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें भी उसके 75 मार्क्स आ गए। तो आप देखें, आप जब इन दोनों को मिलाएंगे MIT 03 75 और MIT 03 75, ये जो रिपीट हो गया, तो इन दोनों को मिला के फिर हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। फिलहाल जो कंडीशन है हमारे टेबल की उसमें तो बना सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा सोच के बनानी होती है कि कहीं बाद में जो है ऐसा पॉसिबल ना हो जाए कि आपका जो है वो मार्क्स जो है वो रिपीट हो जाए और फिर आपको जो है ना वो प्राइमरी की अपनी चेंज करनी पड़े। प्राइमरी की हम फिर चेंज नहीं कर सकते ना, करते ही नहीं है, इसलिए हम शुरू में सोच के बनाते हैं। तो लिहाजा हम स्टूडेंट ID और कोर्स ID को मिला के प्राइमरी की बना लेते हैं, जो कि हमने अपने फर्दर एग्जाम्पल में लेके चलना है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में 2 ही हमारे काम थे, रिपीटिंग ग्रुप को हमने ख़त्म करना है और प्राइमरी की डिफाइन करनी है। तो हमने रिपीटिंग ग्रुप को भी ख़त्म कर दिया, प्राइमरी की भी डिफाइन कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की बन गई स्टूडेंट ID और कोर्स ID, इसलिए मैंने इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया हुआ है। तो ये हमारी ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगी। ठीक है जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में 2 ही काम थे, वो हमने कर लिए। हमारा टेबल जो है अब हम कहते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं है और इसके अंदर प्राइमरी की भी डिफाइन है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब मैंने आपको हिंट बता दिया हुआ है शुरू में भी जब ये टॉपिक पढ़ा था कि अगर आपकी प्राइमरी की जो है वो 2 कॉलम पर मुश्तमिल है तो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी लाजमन एग्जिस्ट करेगी। अब अगर हम चेक करें कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है तो चेक करते हैं प्राइमरी की हमारे कितने कॉलम पर मुश्तमिल थी। स्टूडेंट ID और कोर्स ID पर मुश्तमिल थी। तो क्या स्टूडेंट ID से हम स्टूडेंट नेम नहीं फाइंड कर सकते? यानी प्राइमरी की के एक हिस्से से, यानी एक पार्ट से कुछ कॉलम जो है वो फाइंड हो रहे हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, स्टूडेंट ID से हम स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकते हैं। क्या कोर्स ID से हम कोर्स नेम नहीं फाइंड कर सकते? क्या कोर्स ID से हम जो टीचर ID नहीं फाइंड कर सकते? क्या कोर्स ID से हम टीचर नेम नहीं फाइंड कर सकते कि ये कोर्स कौन सा टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ाता है? जिस तरह आप कह सकते हैं जी हमारा जो कोर्स ID है, लेट से IT 002 है फर्ज का ले आप कह लें, तो वो कौन पढ़ा रहा है? तो आप फाइंड कर सकते हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ। तो आप अगर कोर्स ID जो है उससे क्या मेरी क्वालिफिकेशन नहीं फाइंड कर सकते? आप कहते हैं जी ये जो हमारे पास IT 002 है, कोर्स जो हमारा DBM है जिसका नाम है, ये जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो आप फाइंड कर सकते हैं उससे, क्योंकि वो कोर्स में ही पढ़ा रहा हूँ सिर्फ ये वाला। तो इस लिहाज से आप फिर कोर्स ID से ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं। अच्छा, मार्क्स कोर्स ID से मालूम कर सकते हैं आप जो? मैं कहता हूँ DBMS में कितने मार्क्स हैं जी? अगला सवाल आपका क्या होना चाहिए? सर किस स्टूडेंट के आप पूछ रहे हैं? मैंने क्लास में ऐसे ही पूछ लिया ना, ये DBMS में कितने मार्क्स हैं, किसी की तरफ इशारा नहीं किया। तो क्या आप बता देंगे जी कितने मार्क्स हैं? हर एक के डिफरेंट होंगे, तो लिहाजा आप नहीं बता सकते। आपको फिर मार्क्स बताने के लिए साथ पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ID क्या है। आप पूछेंगे सर किसके आप मार्क्स पूछ रहे हैं? मैं कहूँगा जी रैंडमली कह देता हूँ जी 223 जो रोल नंबर है उसके मार्क्स बता दें। ठीक है जी, 217 जो है उसके बता दें, 214 जो है उसके बता दें, तो फिर आप बता सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चीज़ें चाहिए मार्क्स बताने के लिए। मैं कहता हूँ जी
DBMS میں گریڈ کیا ہے, تو پھر یہاں پہ بھی پرابلم نہیں آئے گی. آپ کہیں گے سر کس کا گریڈ پوچھ رہے ہیں آپ جو ہے, DBMS کا تو آپ نے پوچھ لیا DBMS کا گریڈ کیا ہے, لیکن کس اسٹوڈنٹ کا پوچھ رہے ہیں, تو پھر یہاں پہ ہمیں ضرورت پیش آئے گی کہ اسٹوڈنٹ ID ساتھ چاہیے. تو لہٰذا ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ مارکس اور گریڈ جو ہیں, جو ہم نے پرائمری کی ڈیفائن کی تھی اسٹوڈنٹ ID اور کورس ID, یہ مارکس اور گریڈ جو ہیں یہ اس پہ فلی فنکشنل ڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ یہ ان دونوں سے ہی نکل سکتے ہیں. تو فلی فنکشنل ڈیپینڈنٹ کون سے کالم ہو گئے, مارکس اور گریڈ, اور کس پہ, پرائمری کی پہ. اور پرائمری کی ہماری کیا تھی, اسٹوڈنٹ ID اور کورس ID. اچھا اب جو ہے دوسری چیز جو ہے وہ آگے ہمارے پاس کہ جو ہمارے پاس پارشل ڈیپینڈنسی ہے وہ کس طرح سے ہے. پارشل ڈیپینڈنسی یہ تھی کہ اگر ہم نے پرائمری کی ڈیفائن کی ہے اور وہ ایک سے زیادہ کالم پر مشتمل ہے, 2 3 4, جس طرح ہماری 2 پر مشتمل ہے, تو کیا کچھ کالم جو ہیں وہ پرائمری کی کے ایک پارٹ سے اخذ ہو سکتے ہیں, ان کو ہم ایک پارٹ سے فائنڈ کر سکتے ہیں, ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ تو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم اسٹوڈنٹ نیم کو اسٹوڈنٹ ID سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ID پرائمری کی کا حصہ ہے. اب ہم نے پرائمری کی بنائی تھی کہ تمام روز یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہوں, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پرائمری کی کے ایک حصے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں, وہ فائنڈ ہو رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹ ID سے ہم اسٹوڈنٹ نیم فائنڈ کر رہے ہیں, کورس ID سے ہم کورس نیم فائنڈ کر رہے ہیں, کورس ID سے ہم جو ہے وہ ٹیچر ID فائنڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ اس والی پرابلم کو یا اس والے ایشو کو ہم کہیں گے یہ پارشل ڈیپینڈنسی ہے. یعنی کچھ کالم جو ہم نے پرائمری کی ڈیفائن کی تھی اس کے کچھ حصے سے اور کچھ کالم دوسرے حصے سے فائنڈ ہو رہے ہیں. تو چونکہ یہ پرائمری کی کے پارٹ سے ہم فائنڈ کر رہے ہیں, یا یوں کہہ لیں پرائمری کی کے پارٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اس لیے ہم اسے پارشل ڈیپینڈنسی, یعنی پارٹ سے پارشل اور ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اس سے ہم ڈیپینڈنسی بنا دیا, پارشل ڈیپینڈنسی. یعنی آپ کے کچھ کالم جو ہیں وہ آپ کے پرائمری کی کے پارٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو پارشل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. ڈیفینیشن بھی چاہے اس طرح ہی کر لیجیے گا, آپ جو بنا لیں اپنے پاس, لکھ لیں آسان سی ڈیفینیشن اس کے لیے. تو چونکہ یہ پارٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور جو فل فنکشنل ڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, تو اب ہم ان کو الگ الگ ٹیبل کر کے بنا لیتے ہیں. جو پارٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس کو الگ کر لیں گے, پھر دوسرے پارٹ پہ کر رہے ہیں ان کو الگ کر لیں گے, اور جو دونوں کے اوپر یعنی پرائمری کی کے دونوں حصوں کے اوپر فلی فنکشنل ڈیپینڈنٹ ہے ان کو الگ کر لیں گے. تو لہٰذا ہمارے پاس جو پہلا ٹیبل بنا وہ بنا اسٹوڈنٹ کا. اس میں کیا آ گیا, اسٹوڈنٹ ID اور اسٹوڈنٹ نیم آ گیا, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ نیم کو اسٹوڈنٹ ID سے فائنڈ کر سکتے تھے. تو اسٹوڈنٹ ID ہی اس کی پرائمری کی بن گئی, تو اس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ID اور اسٹوڈنٹ نیم بن گیا. دوسرا ٹیبل ہمارے پاس بن گیا کورس ID کا, کورس کا ٹیبل جو ہے. اب اس میں کیا آ گیا, اس میں کورس ID ہماری پرائمری کی بن گئی, اور کورس ID سے ہم کیا کچھ فائنڈ کر سکتے تھے, کورس نیم, ٹیچر ID, ٹیچر نیم اور ٹیچر ایجوکیشن. آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کیا سر ہم اسٹوڈنٹ ID سے ٹیچر ID فائنڈ نہیں کر سکتے تھے؟ تو دیکھ لیں آپ جو آپ نہیں کر سکتے تھے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ID MIT01 جو ہے اس نے ٹیچر ID 01 سے بھی پڑھا ہے اور ٹیچر ID 02 سے بھی پڑھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ تو یہ ریپیٹنگ گروپ ہو جائے گا. تو ہم پھر اس کو الگ یعنی اس کو اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں نہیں رکھ سکتے. وہ اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں آ کے یہ ریپیٹنگ گروپ کے طور پہ آ جائے گا. ریپیٹنگ گروپ ہم نے پہلے ختم کیا ہے, تو پھر ہم نے اس کو کس میں رکھ دیا, ٹیچر ID کو ہم نے کورس ID میں رکھ دیا. اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ایک دفعہ پیچھے کر پھر سنیں, پھر بھی سمجھ نہیں آتا پھر سنیں, اور اگر 3 دفعہ سننے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں کہ سر ہمیں بتا دیں کہ یہ پوائنٹ سے کیا مراد ہے, تو میں آپ کو پھر سمجھا دوں گا. اوکے جی. تو یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ٹیچر ID کو اسٹوڈنٹ ID میں کیوں نہیں رکھا, یعنی اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں کیوں نہیں رکھا. اوکے جی. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹیچر جو ہے ٹیچر اور کورس کا ٹیبل الگ کر دیا. کورس ID اس کی پرائمری کی بن گئی, اس میں کورس نیم آ گیا, ٹیچر ID آ گیا, ٹیچر نیم آ گیا اور ٹیچر ایجوکیشن آ گیا. اب دیکھیں ذرا, ہمارے اصل والے ٹیبل کے اندر جو تھیں روز وہ تھیں 4 اور 4 8 ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں صرف 4 روز آئی ہیں اور کورس کے ٹیبل میں صرف 3 روز آئی ہیں. کیوں؟ سمجھے ذرا بات. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اصل میں کتنے تھے, چونکہ ہم اسٹوڈنٹ کو اب الگ کر رہے ہیں نا, تو اصل میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہیں ہی 4. کون کون سے؟ علی, اسد, حمزہ اور حیدر, جو آپ نے ریپیٹنگ گروپ ریموو کرنے سے پہلے دیکھے تھے. اس لیے ان کا ٹیبل الگ بن گیا. اب انہوں نے سب نے کورسز کتنے کتنے پڑھے ہیں, 3 3 سب نے کورسز پڑھے ہیں, 2 کے کئیوں نے 2 بھی پڑھے ہیں.
تو لہٰذا ہمارے پاس جو کورسز ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹیبل کے اندر وہ صرف 3 ہیں، اس لیے یہاں پہ پھر کورس والے ٹیبل میں صرف 3 روز بنی ہوئی ہیں، یعنی کورس آئی ڈی 34 44 اور 37. ٹھیک ہے، یہ آگے پیچھے اس لیے لکھی ہوئی ہیں کیونکہ میں نے جب آپ کو ٹیبل کے پراپرٹیز پڑھائی تھی وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ کالم اور روز کا جو ہے نا آرڈر وہ میٹر نہیں کرتا، وہ انسگنیفیکینٹ ہے، سگنیفیکینٹ نہیں ہے، انسگنیفیکینٹ ہے. جسے آپ جو ہے کئی دفعہ انسگنیفیکینٹ نہیں انسگنیفیکینٹ ہی کہیں گے، تو انسگنیفیکینٹ ہے ہمارے پاس یہ. اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا ٹیبل بنا وہ بن گیا ہمارے پاس ریزلٹ کا ٹیبل. کیوں؟ کیونکہ مارکس اور گریڈ جو ہے نا یہ فلی فنکشنل ڈیپینڈنٹ تھے پرائمری کی کے دونوں حصوں کے اوپر، اسی کو ہم فلی فنکشنل ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورس آئی ڈی اس کی پرائمری کی ہے، اور مارکس اور گریڈ اس کے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کالم ہیں یا اس سے فائنڈ ہو سکتے ہیں. یا یوں کہہ لیں آپ جو مارکس اور گریڈ جو ہیں وہ پرائمری کی کے اوپر فلی فنکشنل ڈیپینڈنٹ ہے. اور پرائمری کی ہمارے پاس یہاں پہ 2 کالمس کی ہے، اس لیے ہم یہ ڈیفینیشن یہاں پہ کرتے ہیں. ایک کالم کی ہو تو صرف فنکشنل ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں پرائمری کی، کیونکہ اس سے ہم جو ہے جس طرح میں نے پہلے ایگزامپل میں بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹ نیم جو ہم اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے فائنڈ کر سکتے تو ہم کہتے ہیں یہ فنکشنل ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو آپ فل فنکشنل ڈیپینڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن فل فنکشنل ڈیپینڈنسی کی جو ٹرم ہے یہ زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس پرائمری کی جو ہے نا وہ 2 کالمس پر مشتمل ہوتی ہے. اوکے جی، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ٹیبل بن گئے، اسٹوڈنٹ کا ٹیبل بن گیا، کورس کا ٹیبل بن گیا اور ریزلٹ کا ٹیبل بن گیا. اب اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں اپنی تھرڈ نارمل فارم کی طرف. جو ہے تھرڈ نارمل فارم میں آنے سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ہے اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں کوئی ایشو نہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی چھوٹا ہو گیا ہوا ٹیبل. جو ہے ریزلٹ کا ٹیبل جو ہے اس میں بھی کوئی خاص ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے مارکس اور گریڈ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورس آئی ڈی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو ایشو جو ہے وہ کورس والا ٹیبل کے اندر ہے. اور کیا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم نے کورس کا ٹیبل جو بنایا اس میں کورس آئی ڈی سے ہم کورس نیم، ٹیچر آئی ڈی، ٹیچر نیم اور ٹیچر ایجوکیشن فائنڈ کر رہے ہیں. تو اب پرابلم آپ کو میرا خیال نظر آنی شروع ہوگی کہ کیا پرابلم ہے اس کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ ٹیچر نیم اور ٹیچر ایجوکیشن ہم ٹیچر آئی ڈی سے فائنڈ کر سکتے ہیں، اور ٹیچر آئی ڈی پرائمری کی نہیں ہے. پرائمری کی تو اس میں کورس آئی ڈی ہے. وہ پارشل ڈیپینڈنسی ختم کرتے ہوئے ہم نے یہ کورس کا ٹیبل بنایا تھا. تو اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن کرنی ہے. اور ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن اس طرح ہو جائے گی اگر آپ یہ کورس والے ٹیبل کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے پاس 2 نان کی ایٹریبیوٹ کون کون سے ہیں؟ ٹیچر نیم اور ٹیچر ایجوکیشن. یہ جو 2 کالمز ہیں یہ ٹیچر آئی ڈی جو کہ ایک اور نان کی ایٹریبیوٹ ہے اس سے فائنڈ ہو سکتے ہیں، اس سے ڈرائیو ہو سکتے ہیں، اس سے اخذ ہو سکتے ہیں. ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کی ڈیفینیشن کچھ اسی طرح ہم نے کی تھی کہ کوئی نان کی ایٹریبیوٹ کسی اور نان کی ایٹریبیوٹ سے ڈٹرمن ہو سکے، فائنڈ ہو سکے، ڈرائیو ہو سکے، ایکسیس ہو سکے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ ساری ٹرمز آپ یوز کر سکتے ہیں. تو لہذا ڈیفینیشن جو کی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ نان کی ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کسی نان کی ایٹریبیوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر نان کی ایٹریبیوٹ کی ایٹریبیوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے تو وہ تو پارشل ڈیپینڈنسی تھی نا جو ہم نے پہلے دیکھی تھی. یعنی کی ایٹریبیوٹ ہمارے پاس کیا تھے؟ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورس آئی ڈی. تو نان کی ایٹریبیوٹ کون سا تھا؟ اسٹوڈنٹ نیم. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ پرائمری کی کے ایک حصے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا. تو ہم نے کہا تھا یہ پارشل ڈیپینڈنسی ہے. اب کیا ہے؟ ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی اور پارشل ڈیپینڈنسی میں یہی فرق ہے کہ نان کی ایٹریبیوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ٹیچر نیم اور ٹیچر ایجوکیشن ٹیچر آئی ڈی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس سے ٹیچر آئی ڈی سے یہ دونوں فائنڈ کر سکتے ہیں. تو یہی فرق ہے کہ پارشل ڈیپینڈنسی میں کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، نان کی ایٹریبیوٹس ہیں جن کو ہم نے کی نہیں بنایا ہوا، وہ کی ایٹریبیوٹ کے اوپر یا کی ایٹریبیوٹ کے حصے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی میں یہ ہے کہ نان کی ایٹریبیوٹ جس طرح ٹیچر نیم اور ٹیچر ایجوکیشن ہے یہ ایک اور نان کی ایٹریبیوٹ جس طرح ٹیچر آئی ڈی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم کہیں گے یہ ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس کورس ٹیبل کے اندر ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے. لہٰذا جب ہم تھرڈ نارمل فارم میں آئیں گے تو تھرڈ نارمل فارم میں آنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ویسے ہی آ جائے گا، آپ کا جو ہے وہ کورس کا جو ریزلٹ کا ٹیبل ہے وہ بھی ویسے آ جائے گا، اور جو کورس کا ٹیبل ہے نا اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو آگے ہم فردر ڈیوائڈ کر دیں گے 2 حصوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور وہ ڈیوائڈ ہو کے کس طرح سے 2 حصوں کے اندر آ جائے گا، یعنی کورس آئی ڈی کے اوپر کورس نیم ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو یہ آ جائے گا الگ سے جو ہے،
اور اس کے اندر جو ہے ٹیچر آئی ڈی جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا ایز اے جو ہے وہ فارن کی کے طور پہ، اور ٹیچر کا جو ٹیبل ہے وہ الگ سے بن جائے گا، اور اس میں کیا آ جائے گا، ٹیچر آئی ڈی، ٹیچر نیم اور ٹیچر ایجوکیشن، یہ الگ سے جو ہے وہ ٹیبل آ جائے گا یہاں پہ. تو اس طرح سے ہماری جو ہے وہ پھر پارشل ڈپینڈنسی بھی ختم ہو جائے گی، ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمارے پاس پھر تھرڈ نارمل فارم کے اندر جو ہے وہ بن جائیں گے 4 ٹیبلز بن جائیں گے. کون کون سے؟ اسٹوڈنٹ کا ٹیبل، ریزلٹ والا ٹیبل، اور کورس کے ٹیبل کو ہم ڈیوائڈ کر کے کورس ٹیبل اور ٹیچر ٹیبل کا نام دے دیں گے. تو یہ ہمارے پاس پھر جو ہے وہ اس طرح سے 4 ٹیبلز بن جائیں گے. جی بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہوگی بات جو ہے. ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی کی بھی آپ جو ہے ریپیٹ میں نے 2-3 دفعہ بول دیا، آپ پیچھے کر کے جو ہے بیکورڈ کر کے آڈیو کو جو ہے وہ سنیں دوبارہ سے جو ہے، اور اسے سمجھیں اچھے طریقے سے جو ہے. اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر آپ میرے ساتھ جو لائیو سیشن ہوگا اس میں یا آپ پرائیویٹلی جو ہے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ میں ساری آپ کے ساتھ امیجز جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. ان امیجز کو آپ جو ہے وہ دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا، اور پھر لائیو سیشن میں میرے ساتھ جو ہے وہ مزید آپ ڈسکشن کر لیجیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر.